ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس اسلامی قلعے ہیں، دین کی حفاظت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں بس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں انسانوں کو بنایا جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے والے انسان کو انسان کی زندگی دی جاتی ہے، سیرت و کردار بنایا جاتا ہے، اخلاق اور کردار سکھایا جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ مدارس کیا ہیں؟ ہم نے بار بار سنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت یا وہ لوگ جو ان تعلیمات سے دور ہیں، ان کی نظر میں یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، پتہ نہیں اور کن کن ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں، مگر صحیح چیز یہ ہے کہ یہاں قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی، تعمیر سیرت کی، اچھے انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ جو مدارس ہماری زندگیوں کو سنبھال رہے ہیں، ان مدارس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، ان اسلامی قلعوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کی یہ ہے، وہاں جو بچے تعلیم پاتے ہیں ان کی قدر کرنا، وہاں سے جو پڑھ کر آتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو وہ مقام دیں جس کے وہ اہل ہیں، ان کو وہ عزت دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور یہی بچے جب تک مدارس میں پڑھتے رہیں، ان کو سہولتیں پہنچانے کی خاطر ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری اپنی اپیل نہیں ہے، یہ میری اپنی درخواست نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں عہد نبوی میں مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں، ویسے مکہ مکرمہ میں بھی دار ارقم ایک بہت بڑا بنیادی مدرسہ تھا جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا آپ نے جو کام کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چبوترا بنایا، وہاں طلباء کو پڑھنے کی جگہ مختص فرمائی، اسے اصحاب صفہ کے نام سے مشہور صحابہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اس مدرسے میں پہلے تعلیم حاصل کی۔ اس مدرسے کے قیام کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت دیکھیں، وہاں جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے پڑھ کر چلے جاتے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو پڑھتے تھے اور وہیں رہتے تھے، ان کا قیام بھی وہی، ان کا طعام بھی وہی، کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب وہی۔ اب اتنے بچوں کے کھانے کا نظم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب بھی ضرورت ہو ان کی نگرانی کرو۔ خاص طور پر مدینے کے جو کبار صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، ان کے ذمے بچے تھے، وہ ان کے کھانے پینے کا نظم کرتے تھے۔ کہیں سے کوئی ہدایہ تحفے آتے، پہلے آپ ان کو دیتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ لگاؤ کو دیکھ کر روایات میں لکھا ہے مدینے کے بعض مالدار صحابہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اندازہ کریں، مالدار صحابہ جن کے پاس اپنے گھر میں سہولیات ہیں، اپنے گھر میں آرام ہے، حضور کے لگاؤ کو دیکھ کر، حضور کے محبت کو دیکھ کر وہ آ کر یہی رہتے تھے۔
یہیں رکتے تھے، یہیں تعلیم حاصل کرتے تھے. کہیں سے کچھ آتا پہلے آپ ان کو دیتے تھے. ایک مرتبہ کچھ کنیزیں، کچھ مال، کچھ ہدیے اور کچھ نوکر آئے. آپ ان کو تقسیم فرما رہے تھے. حضرت فاطمہ جانتے ہیں، لخت جگر، ایسی لخت جگر کہ ان کی تکلیف، تھوڑی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی حضور کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کتنا چاہتے تھے وہ ایک مستقل موضوع ہے. ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی. جب آپ تقسیم فرما رہے تھے تو اس موقع پر حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے کہا، ابا مجھے بھی ایک نوکر دیتی تھی. کیا کرو گی؟ کہا مجھے گھر میں بہت کام ہے، بہت کام ہے، میرا ہاتھ بٹایا جائے گا، میرے لیے سہولتیں ہوں گی، آپ مجھے سہولت عطا فرمائی. آپ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ حضرت فاطمہ کے سلسلے میں آپ دیکھیے، بیٹی میں تم کو نوکر دے دوں تو کیا ان مدرسے کے بچوں کو بھوکا چھوڑ دوں؟ میں اپنی بچی کو خوش کرنے کے لیے ان مدرسے کے بچوں کو بھوکا چھوڑ دوں؟ یاد رکھو بیٹی، یہ جو مال تقسیم ہو رہا ہے اس مال میں سے کچھ میں کچھ نوکروں کو بیچ کر ان پیسوں سے ان مدرسے کے بچوں کا خرچ چلاؤں. آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائم کردہ مدرسے کے سلسلے میں، وہاں کے بچوں کے سلسلے میں اس قدر فکر مند تھے. تو کیا یہ سنت ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ان بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے. ملک بھر سے جہاں کہیں سے بھی وہ لوگ جو مدارس کے حوالے سے آپ کی خدمات میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں فلاں فلاں طلبہ اور فلاں تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ اپنی رقم کا ایک مد ضرور رکھیے جو ان کو دے سکے. ہاں تحقیق ضروری ہے، چھان بین ضروری ہے، کس کو آپ دے رہے ہیں، کس مدرسے کو دے رہے ہیں، لینے والے کون ہیں، کیا شرائط ہیں، ان سب کی پابندی ضروری ہے. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہی صف میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس مقدس اور بابرکت نام سے اس صف کو انتشار اور منتشر کیے ہوئے ہیں. تحقیق ضروری ہے. آپ تحقیق کریں، قابل اعتماد قابل بھروسہ ہیں تو آپ ان کو ضرور دیجئے. دینے کی وجہ سے ہماری زندگی سنورے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.